السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ 2015 کا آخری سورج 31 دسمبر غروب ہو گیا اور کل طلوع ہوگا 2016 کا پہلا سورج یعنی 1 جنوری۔ 2015 کا یہ سال پاکستان نے اور پاکستانی قوم نے کس طرح سے گزارا، ہمارے شب و روز کس طرح سے گزرے، کس قسم کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہم نے سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، کھیلوں کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، انصاف کے میدان میں، گورننس کے میدان میں، اور پوری دنیا میں کس قسم کی صورتحال رہی۔ اور آج کے پروگرام میں ہم 2015 کے سود و ضیاع کا جائزہ لیں گے، کہاں پر ہم خسارے میں گئے اور کیا کچھ ہم نے بہتر کیا، اور 2016 کا جو سورج کل طلوع ہوگا کیا توقعات ہیں لوگوں کی، لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے نکھر کر ابھر کر سامنے آئے، پاکستانی قوم کس طرح سے دنیا میں سرخر ہو سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو انتہائی آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کروا دوں، سلیم بخاری صاحب، ایڈیٹر دی نیشن، انتہائی سینئر صحافی، ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے، اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے لیے بہت خدمات ہیں ان کی، فرزانہ باری صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ سید نور صاحب، پاکستان کے معروف ہدایت کار، پروڈیوسر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شوبز انڈسٹری کا بہت بڑا نام، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ماہر فلکیات سامعہ خان صاحبہ، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم سلیم بخاری صاحب۔ سر، آپ سے آغاز کروں گا، 2015 کے سود و ضیاع کی ذرا بات کرتے ہیں۔ سر، اگر سیاست سے شروع کریں ہم پروگرام کو، تو 2014 میں ہم نے دیکھا کہ دھرنے کی صورتحال تھی اور نواز شریف صاحب کے لیے عمران خان صاحب یا ان کا دھرنا جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن گیا تھا، نہ نگلا جا رہا تھا نہ اگلا جا رہا تھا۔ لیکن پھر معاملہ جوڈیشل کمیشن پر جا کے رکا اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے بعد نظر میں اس سے فائدہ حاصل ہوا نواز شریف صاحب کو اور ایک ٹھہراؤ آیا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر گرما گرمی ہوئی، پھر کچھ ضمنی انتخابات ہوئے، جس طرح سے NA 122 کا ایاز صادق صاحب کا، NA 154 کا جہانگیر ترین صاحب کا، اس میں کچھ ہلچل دیکھنے میں آئی۔ پھر بلاول اور PMLN کے درمیان ایک سیاسی کشمکش، عمران خان اور نواز شریف ورسز تو چل ہی رہا تھا۔ تو 2015 سر، یہ سیاسی لحاظ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیے امیر عباس، کافی حد تک تو آپ نے سم اپ کر دیا ہے، لیکن جو خاص بات میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال میں 2015 میں جتنی بھی جماعتیں تھیں جن کا وفاقی سٹیٹس تھا، کسی کو وفاق کی زنجیر کہا جاتا تھا، دوسری جماعت دعویٰ کرتی تھی ہم چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ جماعتیں اب سکڑ کے یا صوبائی ہو گئی ہیں یا علاقائی ہو گئی ہیں۔ اور یہ میں عام جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، آپ بڑی جماعتیں لے لیجئے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز تمام تر وسعت کے باوجود پنجاب تک محدود ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ایک طویل عرصے تک، کئی دہائیوں تک وفاق کی نمائندہ جماعت رہی ہے، وہ سکڑ کر سندھ میں محدود ہو گئی ہے۔ جو تیسری تبدیلی کی ہم بات کر رہے تھے کہ تبدیلی آ گئی ہے، انقلاب آنے والا ہے، وہ ہم نے دیکھا وہ سکڑ کے NWFP تک رہ گئی ہے، یعنی KPK تک۔ اور یہی حال باقی دوسری جماعتوں کا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے زوال تھا جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے۔ یہ سال 2015 جو ہے اس نے ان کو سکیڑ دیا، بہت بربادی ہوئی ہے۔ وجوہات اور ہو سکتی ہیں، کسی کی پارٹی کی گورننس کا معاملہ ہے، کسی کی بلدیاتی الیکشن میں پرفارمنس بری ہے، کوئی کرپشن کے الزامات میں ملوث ہے، کوئی دہشت گردی کی سپانسر سمجھی جا رہی ہے۔ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ سیاسی جماعتیں سکڑ گئی ہیں اور ان کا نیشنل سٹیٹس باقی نہیں رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی سیاست کی بات۔ صحیح سے اب آپ دیکھ لیجئے ذرا گورننس کے اعتبار سے، اس وقت سب سے زیادہ کلیم عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ان کا صوبہ جو ہے وہ کرپشن کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ 4 وزیر انہوں نے نکالے کرپشن کے انچارج پر، اور کل ہی ان کا ایک سیکٹری جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے کرپشن کے الزام پر۔ تو یہ بھی حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ صحیح، کسی بھی صوبے میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں۔ جو مسئلے لے کے 2013 کے انتخابات میں یہ جماعتیں گئی تھیں
وہ مسئلے عوام کی حد تک اسی جگہ کھڑے ہیں. رائٹ سر. سوائے اس کے کہ پٹرول کی قیمتوں میں کوئی تھوڑی بہت کمی کا ریلیف ان تک پہنچا ہے, باقی بے روزگاری وہی ہے, باقی مہنگائی وہی ہے. ہر وہ مسئلہ جو لے کے پارٹیاں الیکشن میں گئی تھیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ سال جو ہے سیاست دانوں پر اور جمہوریت پر عوام کے اعتماد میں بہت حد تک کمی آئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں 2015 کا سب سے بڑا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان ہے. سامعہ, میں اگر آپ کے پاس ایک آپٹمسٹک آپ سے میں پہلے سوال کرنا چاہوں گا. پاکستانی قوم میں جو پوٹینشل موجود ہے اس کی میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں, 2015 میں جن پاکستانی نوجوانوں نے عالمی اعزازات حاصل کیے, جن میں حمزہ شہزاد ایک ہے جس نے مائکروسافٹ میں بہت بڑا نام حاصل کیا. بینکاک میں میتھمیٹکس کا ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا جس میں جامشورو سندھ کے ایک طالب علم رجنیش انیل بھاٹیا نے ایک میڈل حاصل کیا. اسی طرح سے زینب حمید, عظیم لیاقت اور احمد, یہ 3 ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ڈیبیٹس میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں شرکت کی, کوریا کو شکست دی اور پوزیشن لی انہوں نے. اس کے علاوہ ناسا میں اسپیس سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ ایک ہوا تھا, اس میں ایک پاکستانی طالب علم شاہ میر کا نام شامل ہے جس نے ٹاپ کیا, اور بہت سارے نام ہیں. اس طرح سے ہم دکھاتے رہیں گے. تو سامع, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ 2015 اور 16 میں جو پاکستانی قوم کا پوٹینشل ہے وہ کس طرح سے نکھر کر سامنے آئے گا؟ الحمدللہ جی, یقین کیجئے کہ یہ کوئی سپنا نہیں یا خواب نہیں ہے. مطلب میں ایک بات بہت پچھلے 2-3 سالوں سے کہتی تھی کہ اب ہم اپنے کہتے ہیں نا مستحکم اور استحکام والے وقت میں انٹر ہو رہے ہیں. 2016 ایک بہت خوش آئند سال ہے. یہ ملک اب اپنے آپ کو, جس طرح یہ پہلے سے کبھی ان کا دور تھا کہ ہم منواتے تھے ہمارے فنکار, ہمارے کرکٹر, ہمارے طالب علم, 2016 اللہ پاک کے حکم سے ایک بڑی پیاری کنٹینیوٹی ہے. اور آپ یہ پاکستان دنیا کے خطے میں یہ بات کبھی اتنے سالوں پیچھے کبھی نہیں کہی, میں آج کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ ستارے ہی روشنی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ والا سال پاکستان کے استحکام کا سال ہے. یہاں تک کا سفر بہت مشکل سفر تھا, اور ایک بات میں ستاروں کی روشنی میں اللہ میاں میرے یقین کی عزت رکھیں اور عزت میری قائم رہ جائے کہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ والا سال جو ہے یہ پاکستان اپنے حصے کی پیچھے سختی کاٹ چکا ہے. 2016 بہت اچھی خبریں لے کے ہمارے پاس آ رہا ہے, اور اللہ کے حکم سے اب ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو منوائیں گے. یہ ایک مجھے تو جو نظر آ رہا ہے راستہ وہ ایسا نظر آ رہا ہے. باقی جو آپ مجھ سے پوچھیں گے میں ساتھ ساتھ جواب دیتی جاؤں گی. زبردست. پاکستان کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کی یوتھ اس کی کل آبادی کا 60% ہے. کتنا بڑا ہیومن ریسورس پوٹینشل موجود ہے پاکستان کے اندر. یعنی 60% کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر تقریباً 12 کروڑ 13 کروڑ کے قریب اگر یوتھ ہے تو ہمارے پاس 24 کروڑ ہاتھ ہیں, 12 کروڑ ذہن ہے ہمارے پاس, 24 کروڑ قدم ہیں جو منزل کے جانب بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آؤں سید نور صاحب, تو کوئی اور شعبہ جو ہے اس نے خاص کارکردگی دکھائی ہے نہیں, لیکن آپ کے پروفیشن میں شوبز میں بڑا کام ہوا ہے. بہت ساری فلمیں, ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے جو 2015 میں ریلیز ہوئیں, اور انہوں نے مطلب ہمارا پڑوسی ملک جس کو بہت ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, اس کو بھی ٹف ٹائم دیا. کیسا دیکھتے ہیں آپ سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں ٹف ٹائم نہیں دیا بلکہ اس کو شکست دیا ہے. زبردست. کسی بھی فلم کا بزنس, انڈین فلم کا بزنس پاکستان میں وار اور جوانی پھرنے آنی سے زیادہ نہیں ہے, اور بڑا زبردست کم بیک کیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری نے. ریوائیول جو ہم دیکھ رہے تھے کچھ سال پہلے بھرپور طریقے سے یہ 2015 میں دیکھنے میں آیا ہے. اور جن لوگوں نے فاتحہ پڑھ لی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے کہ یہ ختم ہو گئی, مر گئی, اور یہ ینگسٹرز نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے, اور ہماری جو سپورٹ تھی ان کے ساتھ وہ رہی ہے. اور ایک نئی, ابھی آپ یوتھ کی بات کر رہے تھے, تو یہ یوتھ ہی ہے جس نے ریوائیو کیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو. دیکھنے والی جو نئی آڈینس آئی ہے وہ یوتھ ہے, اور اسی لیے ملٹی پلیکسز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو فلم دیکھنے والے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, اور بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ان فلم میکرز نے جو نئے ہیں, انہوں نے یوتھ کے حوالے سے فلمز بنائی ہیں. اور آگے بھی میں جو دیکھ رہا ہوں 2016 جو ہے یہ بہت بڑا سال ہوگا پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے. ہم انٹرنیشنلی ہم فلمز کو لے کے آگے جائیں گے. بہت ساری فلمز پلان ہوئی ہیں جو انٹرنیشنلی
ریلیز ہوں گی، فیسٹیولز میں ریلیز ہوں گی. مین سٹریم سنیما تو چلے گا ہی، لیکن ساتھ میں پیرلل سنیما جو وہ بھی ہم لے کے آگے بڑھیں گے لائک ایران یا دوسرے ممالک جو پیرلل سنیما بناتے ہیں، اور وہ جو دنیا بھر کے فیسٹیولز میں چلتا ہے وہ چلے گا. اور یہاں میں یہ بات کرتا چلوں، اتفاق سے سامیہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی زبردست پریڈکشن کی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے کہ 2015 میں یہ کمپلیٹلی ریوائیو کر جائے گی، اور میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ ہاں چلیں ایک پریڈکشن تو صحیح ثابت ہوگی. سامیہ کس کا مطلب نہیں، لیکن عباس مجھے اجازت دیجیے کچھ کہنے کی، میرا شعبہ ہے یہ. جی بخاری صاحب. دیکھیے سید نور صاحب بہت ہی معصوم آدمی ہیں، انہوں نے گلہ کوئی نہیں کیا اور ایک امید جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. انڈیا کی کتنی بڑی فلم انڈسٹری ہے، وہ آج بھی چل رہی ہے صرف حکومت کی سپانسرشپ پہ. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے حکومت اس کو پیٹرنیج کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے فورن ایکسچینج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. پاکستان میں فلم انڈسٹری کی پرائرٹی کیا ہے وہ میرے خیال سے سید نور صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کبھی سنتے تھے ایک نیفڈیک ہوتی تھی، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کی قبر خود کے دفن ہو گئی، وہ پتہ نہیں اب قبر بھی کہاں ہے اس کی. سر فلم انڈسٹری تو میں اینی شاہد ہوں، میں سید نور صاحب کے اسٹوڈیوز میں گیا ہوں، میں نے وہاں وہ مشینری دیکھی ہے، وہ میں نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ریکارڈنگ ایکوپمنٹ دیکھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھ کے سید نور صاحب خود اس کو خوش ہوتے رہے، نہ کسی کو توفیق ہوئی کہ اس کو سپانسر کر دے، اس کی پیٹرنیج کر دے، نہ ہمارے فلم میں فرزانہ صاحب کو شامل کر کے میں یہ سوال کام کر لیتے ہیں. میں یہ سوال لے کے بھی جاؤں گا سید نور صاحب کے پاس. میں خود ان کے اسٹوڈیو میں گیا ہوں اور ان کا بہت شکریہ، انہوں نے وزٹ بھی کروایا تھا اور بڑا زبردست کام. ایک بات مجھے کہنی ہے، جب پوری فلم انڈسٹری مایوس ہو چکی تھی، جو اداکار تھے وہ مایوس ہو چکے تھے، واحد سید نور کی ذات جو مایوس نہیں ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. اور جس نے ہمت نہیں چھوڑی اس انڈسٹری کے لیے کم بیک کے لیے. ستاروں نے تو مدد کی ہے لیکن ان کا بڑا رول ہے اور انہیں ٹریبیوٹ ہمیں دینا چاہیے. فرزانہ صاحبہ کو بھی شامل کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے امیر عباس اگر کوئی کامیاب فلمیں دی ہیں، چاہے وہ پنجابی تھی چاہے وہ اردو تھی، اس کا کریڈٹ سید نور کو جاتا ہے، اور ہمیں یہ کریڈٹ دیتے ہوئے کسی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. بالکل نہیں، بالکل. چلیں جی فرزانہ صاحبہ، ہیومن رائٹس کے حوالے سے 2015 کا سال بھی انتہائی ورسٹ رہا، یعنی کا سانحہ بچوں کی زیادتی کا دھبا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہم کب صاف کر پائیں گے. انسانیت کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ. ابھی چند روز پہلے ایک اور 14-15 سالہ بچی کے ساتھ جنسی درندگی کا واقعہ، پھر بسمہ 10 ماہ کی بچی پروٹوکول کی نظر ہو گئی. سو ہیومن رائٹس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ سبین محمود کو بھی ہم نے کھویا، بہت سارے واقعات. تو میرا خیال ہے وہی ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں تو میرا خیال ہے بدقسمتی سے ان سب لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ مثبت کہنے کو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایز اے رائٹ ایکٹیوسٹ میرے پاس بہت بھی میں ذہن پہ زور ڈالوں تو کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ میں کہوں کہ یہ بہتری ہوئی ہے. یہ جتنے واقعات کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ ہزاروں دوسرے آپ نے دیکھا کہ جس میں خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ جو زیادتیاں، اور پھر یہ جو واقعات ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا نہ تو کہ ان کے یہ بہت سارے باقی جو سانحہ ہوئے، سانحہ صفورہ ہوا ابھی مردان میں، کہ لوگوں کو اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے کہ لوگوں کو سزائیں ملی ہوں. قصور کے واقعہ میں بھی جو آپ نے دیکھا جوائنٹ ایکشن وہ جو انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی، اس کی رپورٹ ہمیں نہیں پتا کہ کون اس میں پھر کیا ان کا فیصلہ ہوا اور لوگوں کو سزائیں ہوئی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں اسی طرح اب میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو کم از کم مجھے مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ میں روز سڑکوں پہ ان خواتین کو دیکھتی ہوں جو کالجز میں پڑھا رہی ہیں، پچھلے 18 سالوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ آتی ہیں کیونکہ ان کی جابز ریگولرائز نہیں ہو رہی، 12,000 روپے دے کے جو کہ منیمم. تو مطلب کیا کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے کہ جس سے میں یہ کہوں کہ کوئی جو ہے کوئی پیش رفت ہے؟ جو آپ بات کر رہی ہیں، یعنی ایسا کیوں ہے اس ملک کے اندر کہ بار بار جا کے ہمیں حکمرانوں کے دروازوں پہ دستک کیوں دینی پڑتی ہے؟ کبھی نابینا پنجاب اسمبلی کے باہر دستک دے رہا ہے، کبھی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ سینا کو بھی کر رہی ہیں، ٹیچرز کی آپ بات کر رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ رائٹس خود سے کیوں نہیں مل پا رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے، جو کہ آپ کیا حکمران طبقہ ہے، وہ نہ تو عوام میں سے ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ووٹ لے کر آتا ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سماجی حوالوں سے کس طرح سے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ان کا کوئی تعلق عوام سے
سے نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ طبقہ ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اپنی ہی طبقے کو, اپنی کلاس کو وہ کرتے ہیں, پرپیچویٹ کرتے ہیں. ان کی کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہیں جو کہ عوام دوست پالیسیز ہوں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک مطلب اس حکومت میں بھی چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ ہے, اگر آپ ان کی بجٹری ایلوکیشنز دیکھیں اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویسے ایک اچھا کام ضرور آج ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے, وفاقی حکومت نے ایک ہیلتھ انشورنس کا ایک نظام کو شروع کیا. اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے خدمت کارڈ کے حوالے سے جو ڈسیبلز ہیں ان کے لیے کچھ کام شروع کیا. اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی ہیلتھ ریفارمز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کچھ ڈیولپمنٹ ہمیں ہیلتھ میں, لیکن ابھی بھی اس طرح سے ترجیح نہیں ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. 2015 رخصت ہو گیا, 2016 کی آمد ہے. سلیم بخاری صاحب, سر اگر تھوڑا انٹرنیشنل سینیریو کی بات کریں تو اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر پہلی بار فلسطینی ریاست اور ویٹیکن کے پرچم لہرائے گئے. روس کے صدر نے 10 سالوں کے بعد جا کے اقوام متحدہ میں خطاب کیا. ماحولیات کو دنیا میں ترجیح ملنا شروع ہوئی اور ایک عالمی کانفرنس ہوئی. کیوبا اور امریکہ کے لیڈرز نے ہاتھ ملائے. ایران کا مسئلہ حل ہوا جو 15-20 سال سے رکاوٹ کا شکار تھا. ترکی نے روس کا طیارہ مار گرایا. پیرس میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. شام میں روس اپنے طور پہ کارروائیاں کر رہا ہے, امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے طور پہ کارروائیاں کر رہے ہیں. 2015 میں 10 لاکھ پناہ گزین جو ہیں وہ یورپ پہنچے. پاکستان اور یمن کی صورتحال, پاکستان اب 34-35 ملکوں کے اتحاد میں. سو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں سر, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں کوشش کروں گا, یہ باقی تو آپ نے سارا سم اپ کر دیا. جہاں پاکستان یعنی جس اعتبار سے پاکستان کا تعلق بنتا ہے عالمی یعنی دنیا کی اس جو صاف ہے اس میں, تو 2-3-4 باتیں مجھے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ ہم اس سے صرف ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں, اب شاید ہماری بات سننے لگا ہے. اس کے بہت سارے یعنی مثالیں موجود ہیں. میں اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو دوں گا, وہ یہ کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں بھارت کی ایک طویل عرصے سے کوشش تھی کہ اس کو کوئی بھاری بھرکم رول مل جائے تاکہ وہ اس علاقے کے چودھری کے طور پر پوری صورتحال جو ہے اس کے اوپر چھا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 3 انٹرا افغان ڈائیلاگز ہو چکے ہیں. برلن سے شروع ہوئے, ٹرکی میں آئے, ٹرکی کے بعد مری میں ہوئے, انڈیا جو ہے وہ اس میں سے باہر ہے. تو یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی. اور اب ہم جو افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں اس میں وزن ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یمن کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو چیلنج آیا تھا پاکستان کو, کیونکہ سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, ہمیں کہا گیا وہاں فوج بھیج دیں. میں یہ کریڈٹ کس کو دوں یہ تو مجھے نہیں پتہ نہیں یہ ہماری عسکری قیادت کا کریڈٹ ہے یا ہماری سیاسی قیادت کا یا دونوں کا مل کے ہے. لیکن جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے, یہ اتنا آسان فیصلہ ہے, ورنہ پاکستان کا منظرنامہ کیا ہوتا, اس کی سڑکوں گلیوں پہ کیا ہو رہا ہوتا, میں اس کا بیان بھی کرنا نہیں چاہتا. جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی وہ ہے سی پیک. سی پیک کا کریڈٹ آنے والی جنریشنز جو ہیں اس بھی پہنچے گا کہ کس نے یہ سب کچھ کیا, کہ اگر یہ خیر خیریت سے ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا رہا ہے وہ اتنی سالڈ فوٹنگ پر ہو جائے گی امیر عباس کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے, بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے, میرا یہ ماننا ہے, دنیا کا کوئی آرگومنٹ میرے سامنے لے آئے میں نہیں مانتا, وہ جو ہمیں ایک طفیلی ریاست کی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہتا تھا اس کو بھی اب اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے. لہذا اس کا وزیر اعظم بھی یہاں سے گزرتے ہوئے نیچے اتر کے پی آر تھوڑی سی کرنا مناسب سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے تو مجھے اپنا آپ بہت سیف لگتا ہے کہ میرا ملک, میری قوم جو ہے وہ اس آئسولیشن سے باہر نکل کے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا وجود منوا رہی. رائٹ جی. اچھا, میں صرف ایک بات عالمی منظر کے حوالے سے بخاری صاحب نے بات کی. دیکھیں, خدا کرے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی جو غریب عوام ہیں, جو پاکستان کا محنت کش طبقہ ہے اور بلوچ ہیں, ان کو بھی اس سے فائدہ اور پورے پاکستانیوں کو ہو. کیونکہ اگر مجھے جو دنیا میں چیز نظر آ رہی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کے باوجود کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اپنی ہائٹس پہ ہے, ایک پروڈکشن ہو رہی ہے, کیپٹلزم جو ہے, مگر ابھی جو مجھے مثبت بات نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ
ایک تضاد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے سرمایہ داری کے خلاف جو محنت کش طبقہ ہے، اور اس کی ہمیں جو اظہار ہے وہ دیکھیں کہ جو لیفٹ کی موومنٹس ہیں، چاہے وہ سریزا کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسپین کے اندر پدمس کی صورت میں ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تحریکیں ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف پاکستان کا محنت کش طبقہ جو ہے وہ بھی کچھ مضبوط ہو رہا ہے. تو گو کہ بخاری صاحب ضرور اس سے اکنامک گین تو ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ اکنامک گینز جو ہوں گے وہ ڈسٹریبیوشن اس کی سوشل جسٹس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے ہوگی، رائٹ، اکنامک جسٹس کیسے ہوگا؟ بڑا اہم سوال. سامیہ جی، چونکہ پاکستان میں ہمیشہ سول ملٹری ریلیشنز کو بڑا ڈسکس کیا جاتا رہا ہے، بڑی ہائپ رہی ہے، تو اگر ہم جنرل راحیل شریف صاحب کی بات کریں تو بڑے عرصے کے بعد وہ انتہائی پاکستان کے مقبول اور انتہائی قابل احترام کمانڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے. نہ صرف یہاں پہ پاکستان ان کی کارکردگی کو بڑا سراہا گیا، بلکہ پاکستان سے باہر جا کے دنیا کے کئی کیپٹلز میں گئے، وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی جو دہشت گردی کے حوالے سے سٹانس تھا اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ سے ملے جا کے، چین کا دورہ کیا راحیل شریف صاحب نے، برطانیہ گئے، سری لنکا گئے، آسٹریلیا گئے، جرمنی گئے، رشیا گئے، برازیل میں گئے، اور وہاں پہ انہیں آرڈر آف میرٹ ایوارڈ دیا گیا، جو جنرل راحیل شریف پہلے ایشین آرمی چیف بنے جن کو یہ ایوارڈ ملا. افغانستان کا دورہ انہوں نے کیا، افغانی صدر سے ملے، چیف ایگزیکٹو سے ملے، امریکہ کا دورہ انہوں نے کیا، پھر رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ میں خطاب کیا، برطانیہ گئے. تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ سول ملٹری ریلیشن شپ کو؟ سامیہ جی، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. پاکستان کے سروائیول میں فوج کے رول کو آپ مائنس کر کے اس ملک کو نہیں چلا سکتے، یہ تو پہلی حتمی بات ہے. دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف کے مارشاء اللہ کے بعد بھی میری پریڈکشنز یہ تھی کہ اب اس ملک میں مارشاء اللہ کے حکم سے نہیں لگے گا، بلکہ 2016 سے ہمارا ڈیموکریسی جو ہم لوگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اور ایک استحکام کی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جیسے سلیم بخاری صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کر رہی ہوں، جو وہ انالیسس کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میرے ستارے مجھے ایسی ہی انڈیکیشن دیتے ہیں، اور میں ستارہ شناسی ہی جانتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اس ملک، یہ بخاری صاحب کا اور آپ کا کوئی مخمکا تو نہیں ہوا، یہ ملک غریب ملک نہیں ہے، یہ ملک معدنی ذخائر سے مالا مال ملک ہے، یہ اس ملک کا ذائچہ کہتا ہے، صرف اس کے صحیح استعمال کی دیر ہے کہ ہم لوگ اپنے پیروں پہ بڑے آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2016 سیاست دانوں کو بھی آنکھیں کھلیں گی، ہوش آئے گا، کیونکہ پچھلا سال سیاست دانوں کے زوال کا سال تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چلے فوج کے پازیٹیو رول نے ہمیں ڈوبنے نہیں دیا اس وقت میں. تو اس سال خدا نے چاہا تو ملک کے اندر ترقیاتی کام ہوں گے. تو سلیم بخاری صاحب کی جو وشز ہیں وہ بالکل ستارے مجھے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. میں بھی عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہتی. خدا کی ذات نے چاہا، یہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہماری سنی جائے گی. یہ ملک ایسا ملک ہوگا جس سے امریکہ نہیں، بہت سارے ملکوں کو اس ملک کی ضرورت پڑے گی. یہ کتنی بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے. صرف امریکہ نہیں سنے گا، باقی پڑوسی بھی ہمیں اب سنیں گے، اور اپریل سے پاک بھارت تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. چلیں جی، انشاءاللہ پاک بھارت تعلقات پہ بھی بات کرتے ہیں آگے بڑھ کے. اور سید نور صاحب سے میں ایک بڑا عام سوال کرنا چاہوں گا کہ شوبز انڈسٹری تو اپنی جگہ پہ کام کرے گی، لیکن فائن آرٹس ہوں یا پرفارمنگ آرٹس ہوں، یہ نیشن بلڈنگ میں اتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں جو پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. پرفارمنگ آرٹس اینڈ فائن آرٹس. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم پروگرام کے آخری حصے میں. اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو وہ شخصیات بھی دکھاتے ہیں، پاکستان کی جو بڑی شخصیات، نامور شخصیات، عظیم شخصیات جو اس سال ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں اور وہ اب سے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. سید نور صاحب، سر پرفارمنگ آرٹس اینڈ فائن آرٹس، شوبز انڈسٹری کا ریوائول، فلموں کا ریوائول، سنیماز جو گر کے پہلے شاپنگ سینٹرز بن رہے تھے ان کا ریوائول اپنی جگہ پہ، لیکن سر قومیں کبھی بھی مشین سے نہیں بنتی، قومیں فائن آرٹ سے بنتی ہیں، پرفارمنگ آرٹ سے بنتی ہیں. اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس کا ایک حصہ ہے فلم، تھیٹر، ڈرامہ؟ دیکھیے، یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ اس حکومت نے تو آج تک کلچر منسٹر نہیں بنایا، کلچر منسٹری نہیں ہے اس ملک میں، اس نام کی کوئی منسٹری نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ جتنا بھی ہوا ہے ان سالوں میں انڈیا کو سپورٹ کیا گیا ہے، انڈین فلمز کو یہاں سپورٹ کیا گیا ہے.
کس قانون کے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. فلم انلیگل ہے آج بھی انڈین یہاں پہ, اور وہ چل رہی ہے پاکستانی سینما میں, اور یہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کو. میرا خیال ہے مجھے جو دکھائی دے رہا ہے یہ انڈین فلم کو لیگل کر دیں گے بہت جلد, لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہمیں نہیں سپورٹ کیا گیا اتنا عرصہ ان سالوں میں پاکستان فلم انڈسٹری کو, تو انڈین فلمز کو لا کے یہاں سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. کم از کم ایک منسٹری تو بنائیں, ایک ادارہ تو بنائیں, جیسے سلیم صاحب نے کہا نیفڈک ٹائپ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو دنیا جہان سے ہمارے رابطے کرائے. میں ابھی ایران میں تھا تو وہاں کے کلچر منسٹر نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے ملک میں کلچر منسٹری نہیں ہے. آغا یو پی حیران تھے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی کلچر منسٹری نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے. ابھی آپ نے جو پوچھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. کون کرے گا؟ ہم انڈیویجول لیول پہ تو نہیں کریں گے, ہم کتنا کر لیں گے. ہم خودرو پودے ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا ہے. کہیں بھی سپورٹ نہیں ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی حکومت کی طرف سے. تو کم از کم ایک منسٹری بنا دیں, کلچر منسٹری بنا دیں, تاکہ آپ نے جو سوال کیا اس کا ہم جواب دے سکیں. سر کلچر منسٹری نہیں بناتے تو کلچر کا کوئی مشیر ہی بنا دیں. میاں صاحب نے مشیر بھی تو اتنے رکھے ہوئے ہیں. مشیر کیا بنائیں گے؟ یہ مشیر بھی وہ بنائیں گے جس کو کلچر کا کوئی پتہ نہیں ہوگا, جس کو نہ آرٹ کا پتہ ہوگا, نہ کلچر کا پتہ ہوگا, نہ فلم کا پتہ ہوگا, نہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. اس کو یہ بنا دیں گے. اس سے پہلے یہی ہوتا رہا ہے. فرزانہ صاحب آپ ایک تو رسپونڈ بھی کرتے ہیں, میرا ایک کویسچن بھی آپ ساتھ اس پہ لے لیں کہ خواتین کے حوالے سے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ڈاکٹر مہر تاج روغانی ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئیں. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار راحیلہ حمید خان درانی سپیکر منتخب ہوئیں. تو ویمنز ایمانسپیشن کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں پہلے جو سید نور صاحب بات کر رہے تھے, میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, میں سمجھتی ہوں سید نور صاحب اس کے اندر اس کو ڈلوانے کی ضرورت تھی, کیونکہ اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم بالکل صرف کلچر وہ واحد اختیار ہے جس کے ذریعے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم آرٹ اینڈ کلچر اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ ہماری سوسائٹی کی جو اصل روح ہے وہ واپس آ سکے, اور لوگوں کو ٹالرنس پیدا, بالکل لوگوں کے کوایگزسٹنس کا فینومینا پیدا ہو سکے. میرا خیال یہ سب کلچر کے تھرو یہ چیزیں آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. پروگرام میں میرا خیال اگر حکومت یہ پروگرام دیکھ لے تو شاید آدھے مسئلے تو ویسے ہی اس ملک کے حل ہو سکتے ہیں جتنی اچھی اچھی پروپوزلز آپ لے کر آ رہے ہیں. صاحب کمنگ بیک ٹو یہ جو آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی, میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ پاکستانی خواتین جو ہیں لوکل لیول پہ گلے محلے کی سطح پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ آگے آ رہی ہیں. دیکھیں جہاں تک پاکستانی عورت کی صلاحیتوں کی بات ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں جہاں بھی ذرا سی ان کو جگہ دی ہے, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے, چاہے وہ کھیل کا, جہاں بھی آپ نے ان کو وہ جگہ دی ہے انہوں نے ایکسل کیا ہے. سے لے کے ملالہ یوسفزئی تک you name it, you have it, ایک سے بڑھ کر ایک. میں آپ کے پاس آؤں گا سامیہ, ایک تو بھارت کے ساتھ ریلیشنز ہمارے بتا دیں, یعنی 11 سال کے بعد اچانک کسی بھارتی وزیر اعظم کا, اور وہ بھی بی جے پی جیسے جماعت کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا ایک بڑا خوشگوار, پھر سشما سوراج کا پاکستان آنا, پھر آپ جنوری کے اندر ان کے جو فارن آفس کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں. سو چیزیں بڑی ریپڈلی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں تو پہلے کہا نا جی کہ یہ ملک ایسا ملک بننے جا رہا ہے کہ صرف امریکہ ہماری نہیں سنے گا, ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہماری بہت ضرورت پڑنے والی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس خطے کی اہمیت کتنی بڑھتی چلی جائے گی. میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی, سید نور صاحب بھی ہیں اور فرزانہ جی کی بات کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے, اس ملک کے ذائچے کا فن و ثقافت والا ہاؤس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آج تک اس ملک کا نام روشن کیا فنکاروں نے, کرکٹرز نے, اور یقین کیجئے کبھی کسی سیاستدان کے سے نام روشن نہیں ہوا, لیکن اللہ پاک نے چاہا تو یہ والا سال پھر سے ریوائیول ہے. جہاں فلم انڈسٹری چلی ہے, اب فلم انڈسٹری کو انٹرنیشنل ریوائیول ملے گا. مجھے بخاری صاحب کے پاس جانا ہے. جو نیشنل ڈیزاسٹرز پاکستان سامنا کر رہا ہے, سیلاب ہر سال, زلزلے اب تو بار بار آ رہے ہیں ہر 10-15 دن کے بعد, پھر بارشیں اچانک طوفانی, کس طرح دیکھتی ہیں آپ اگلا سال؟
یہ سچی بات ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ سپٹمبر میں جو گرہن لگا ہے اس کے اثرات کی وجہ سے نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ موجود ہے. اس کے لیے استغفار ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دہشت گردی کم ہوئے گی ملک میں. ہاں نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ موجود ہے، برڈ فلو کا خطرہ موجود ہے، پولٹری کا کام افیکٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں ابھی اس ملک میں تھوڑی سی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. بخاری صاحب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو 2009 میں 6 سال پہلے نو گو ایریا بن گیا تھا جب سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا، اب 6 سال کے بعد ریوائیو ہوئی اور زمبابوے کی ٹیم پہلی ٹیم ہے جو پاکستان آئی. تو ابھی اور بھی ٹیمیں آئیں گی جی انشاءاللہ. جی بخاری صاحب. جی میں دو باتیں عرض کر. جو آپ کا بنیادی سوال تھا فلموں کے حوالے سے اور ثقافت کے حوالے سے، اس میں کھیل شامل کر لیجئے. یہ 3 شعبے ایسے ہیں جو نیشن بلڈنگ میں سب سے بڑا کام کرتے ہیں اور دنیا کے عوام کو قریب لانے کے لیے وہ کھیلے ہیں. چاہے کرکٹ کے میدان ہیں، چاہے فلم انڈسٹری ہے، چاہے پرفارمنگ آرٹ ہے، چاہے ڈیلیگیشن دوسرے ملکوں کو بھیجنا ہے. مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ منسٹریاں تو بنتی رہیں گی، ہم دنیا میں چند ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور کہیں نہیں دی ہیں، مگر ہم اپنی اس پروڈکٹ کو پراپرلی بیچ نہیں پا رہے ہیں. انڈس ویلی سیولائزیشن دنیا کی قدیم ترین سیولائزیشن ہے. مونجو داڑو ہمارے پاس موجود ہے. یہ گندارا کے حوالے سے آپ دیکھ لی، ٹیکسلا سے لے کے اور کہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ثقافت موجود ہے. ہمارے پاس 5 دریا ہیں، ہمارے پاس لانگسٹ کوسٹل ہائی وے ہے زبردست. ہمارے پاس دنیا میں 5 ایسی ویلیز ہیں جس کے ساتھ کی خوبصورتی دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. ہمارے پاس آرٹسٹ بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس سنگنگ، ہمارے پاس میوزک. بھارت سے حتیٰ کہ بھارت کی فلم انڈسٹری ہمارے سنگرز کی، ہمارے میوزیشنز کی محتاج ہے. سر آپ جیسے صافی بھی بہت اچھے ہیں، بڑھاوا دے ہی نہیں رہے. آخری بات عرض کر دوں کہ کرکٹ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس 4 بڑے ٹائٹل اس کے جو ہیں ہم اس کے ہولڈر تھے. ہاکی میں 4 بلکہ 5 بڑے ٹائٹلز کے ہم سر میں آپ اتنا خوبصورت بول رہے ہیں لیکن میں آپ کی اس روانی کو توڑ رہا ہوں. آپ سے معذرت کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے وقت چکے ختم. اور آخر میں ویورز ایک شاعر نے کہا تھا کہ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے چال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا. بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہنسے کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا. چلو ہم مان لیتے ہیں مہینہ 60 سالوں کا، چلو ہم مان لیتے ہیں مہینہ 60 سالوں کا، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا جائزہ.